اس تصویر کو دیکھ کر میرے ایک چاہنے والے نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا گیس کرو۔ اس نے کہا یہ عورت یقیناً تمہارے ہونے والے بچے کی ماں ہوگی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ماں تو یہ ہے مگر میرے ہونے والے بچے کی نہیں۔ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں یہ اس کی ماں ہے، مطلب میری ساس۔ کہنے لگا واہ، بڑا مینٹین کیا ہوا ہے تمہاری ساس نے۔ میں نے کہا میں نے برٹنی کو شروع سے ہی کہہ دیا تھا، میری منگیتر کا نام ہے، کہ میری ہونے والی ساس بالکل بھی فربا ماہل نہیں ہونی چاہیے۔ سو برٹنی نے دن رات اپنی ماں کو یوگا کرا کرا کے اسمارٹ کر ڈالا۔ میری ساس اسمارٹ تو ہو گئی مگر ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ جب سے ساس اسمارٹ ہوئی ہے اس کا مجھ پہ دل آ گیا ہے۔ کہتی ہے اظہر تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہاری اور میری عمر میں زیادہ فرق تھوڑا ہی نہ ہے۔ میں نے کہا کیا کرتی ہو، اپنی ہی بیٹی کے حق میں ڈاکا، کچھ تو حیا کرو۔ کہنے لگی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، نہ سمجھی میں اس کا دل تم پر آ گیا۔ میری ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا ادھر دیکھو میری آنکھوں میں میچور ہوں، تمہارے لیے میں ہی پرفیکٹ ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تمہاری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگی مارکیٹ میں ایلفیاں اور سمت بونڈ کب کام آئیں گے؟ کہنے لگی یو ڈونٹ وری، بس تم ایک بار ہاں بول دو، میں اپنی بیٹی کو خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ میں نے کہا اچھا مجھے سوچنے کا ٹائم دو۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ آن ٹپکی۔ میرے دوست نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا گیس کرو۔ کہنے لگا یہ یقیناً تمہاری سابقہ بیوی ہے۔ میں نے کہا سابقہ نہیں بلکہ متوقع بیوی ہے۔ دوست کہنے لگا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ میری ساس کی ماں ہے، یعنی کہ میری محبت میری بٹنی کی گرینڈ مدر، اس کی نانی۔ اس کا بھی مجھ پر دل آ گیا ہے۔ برٹنی اپنی ماں کو یوگا کراتی تھی اور میں اس کو، بس اسی یوگا سکھانے کے چکر میں اس نانی کا مجھ پر دل آ گیا۔ کہتی ہے اظہر میں تنگ آ گئی ہوں اکیلے رہ رہ کے۔ کہتی ہے برٹنی کو تو کوئی اور مل جائے گا، شی از ینگ، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں نے کہا تمہاری اور تمہاری چہیتی بیٹی برٹنی کی ماں کا کیا کرو گی؟ وہ بھی میری متمنی ہے۔ کہنے لگی اس کو میں خود سنبھال لوں گی، وہ میری بیٹی ہے، وہ ماں کی بات تھوڑا ہی نہ ٹالے گی، میں اس کو اپنے دودھ کی قسم دوں گی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی برٹنی کی ماں کو کہوں گی اگر تم نے اپنی محبت مجھ پہ قربان نہ کی تو میں زہر کھا کے، نہیں غلط ہو گیا، میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا یہ والے لچھن تو پاکستانی مائیں اپنی اولادوں سے کرتی ہیں، یہ امریکہ ہے، امریکہ یہاں کی اولادیں یہ دودھ کے بول بچن کی پرواہ نہیں کرتی۔ کہنے لگی اگر میری بیٹی میرے حق میں دستبردار نہیں ہوئی تو میں نے کہا کیا میں؟ کہنے لگی میں دودھ میں زہر ملا کر گٹر گٹر پی جاؤں گی۔ میں نے دوست سے کہا یار میں بڑا ہی پریشان ہوں، بیٹی، ماں، نانی، ایک ہی گھر کی تینوں عورتیں مجھ پہ فدا ہو گئی ہیں۔ میرا دوست کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، اچھا ہی ہوا جو میرا امریکہ کا ویزا نہیں لگا، اگر میں امریکہ آ جاتا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، میں تو جیتے جی مر جاتا، زندہ درگور ہو جاتا، مرتا تو بے گور و کفن دفنایا جاتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا مرنے کے بعد تینوں بیویاں آپس میں لڑتی، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا شوہر ہے، اسی دھکم پیل میں۔ میں نے کہا اپنی توند دیکھ، ایک بیوی مل نہیں رہی اور تین کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا بجائے مجھے مشورہ دینے کے الٹی سیدھی باتیں کرنے بیٹھ گیا ہے۔ کہنے لگا اظہر تیسری والی سے شادی کر لے، مطلب برٹنی کی نانی سے۔ میں نے کہا نانی سے؟ وہ تو ویسے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس سے شادی کر کے مجھے ملے گا کیا؟ کہنے لگا سکون، جو تجھے اس کی بیٹی اور برٹنی نہیں دے سکتی۔ وہ ہر وقت کے نخرے اور فرمائشیں کرنے کے بجائے تیری خدمت کرے گی۔ میں نے کہا یار خدمت سے بات یاد آئی، وہ مجھے کہتی ہے میں تمہارے گھر کے سارے
برتن مانج دیا کروں گی، گھر کی ڈسٹنگ بھی کر دیا کروں گی، اور تمہارے گھر میں اگر گھوڑا ہے تو تمہارے ساتھ اس کی بھی مالش کر دیا کروں گی، تمہارے جوتے بھی پالش کر دیا کروں گی، بکریوں کا دودھ بھی نچوڑ دیا کروں گی، مطلب نکال دیا کروں گی، اور مرغیوں کے انڈے بھی اکٹھے کر دیا کروں گی۔ اور یہی نہیں، میں اپنے دونوں کتے، بھونکنے والا اور کاٹنے والا، دونوں تمہارے نام کر دوں گی۔ میں نے کہا خالی کتے؟ کہنے لگی اپنی ساری جائیداد منقولہ اور وداؤٹ منقولہ، مطلب غیر منقولہ جائیداد بھی تمہارے نام کر دوں گی۔ کہنے لگی اظہر میں اپنی ہر چیز تمہاری قدموں میں بچھا دوں گی، میں تمہارا رائٹ ہینڈ بن جاؤں گی، میں تمہاری ہاں میں ہاں اور تمہاری نہ میں نہ ملاؤں گی۔ اگر تم دن کو رات کہو گے تو میں سارے سماج والوں کے سامنے چیخ چیخ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہوں گی رات ہے، رات ہے۔ اگر لوگ کہیں گے چاروں طرف اجالا ہے تو میں کہوں گی ویسے تو رات ہی ہے، یہ اجالا، یہ روشنی تو صرف میرے اظہر چند ماہتاب، چند آفتاب کی بدولت ہے۔ ذرا سی دکھی ہو کر کہنے لگی میرے شوہر نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، وہ صرف پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، میں اس کے لیے میک اپ کر کے بن سنور کر تیار ہوتی تھی، پر وہ بالکل ان رومانٹک تھا، وہ میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے ساری جوانی ایسے ہی ضائع کر دی۔ میں چاہتی ہوں جو رومانس میں جوانی میں نہ کر سکی وہ اب تمہارے ساتھ کروں، ان تمام لمحوں کو انجوائے کروں، اپنی لائف اسی طرح جیوں جو میرے خواب تھے۔ میری ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی اظہر دیکھو نا میری طرف، میری آنکھوں میں صرف تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ جیسے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہنے لگی تمہیں نہیں لگتا اظہر بھگوان نے تمہیں میرے لیے ہی بنایا ہے؟ میں چڑ کے بولا یہ بھگوان کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی او سوری، میرا مطلب گاڈ تھا۔ اظہر بس تم ایک بار قبول ہے بول دو، میں تمہاری بیوی کم خادمہ بن کر رہوں گی۔ ویسے تو میرے شوہر نے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دی، مگر مرنے سے پہلے ایک اچھا کام کر گیا، اپنی ساری دولت میرے نام کر گیا۔ میرے وکیل نے مجھے بتایا ہے کہ میرے شوہر کی دولت اور ایلن مسک کی دولت میں صرف 0.5 بلین کا فرق ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں چمک ابھری، میرے منہ سے رال ٹپکی۔ میں نے برٹنی کی نانی کا ہاتھ تھام کر کہا مجھے قبول ہے، قبول ہے۔ جس لمحے میں قبول ہے بول رہا تھا، میں نے سائڈ پر دیکھا تو برٹنی اور اس کی ماں بیس بال کا ڈنڈا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ دونوں غصے میں بولی یو چیٹر، تم میرے ہی گھر میں میری نظروں کے سامنے میری ماں سے؟ برٹنی بولی میری گرینڈ ماں سے عشق معاشقے چلا رہی ہوں؟ میں نے کہا خبردار، میں نردوش ہوں۔ اٹھ کر برٹنی کی نانی کی گود میں آ کر بیٹھتے ہوئے کہا بولو میری رائٹ ہینڈ۔ نانی نے گلا کھنکھار کر، ذرا سا سر کو جھکا کر، تھوڑا سا شرما کر، کمر کو تھوڑا سا بل کھا کر اس معاشقے میں خود کو برابر کا شریک بتایا۔ تو برٹنی کے منہ سے بلا اختیار نکلا گرینڈ ماں یو اسٹول مائی اظہر۔ پھر میں نے اپنے اسکلز یوٹیلائز کیے، آخر وہ کبھی نہ کبھی تو کام آنے ہی تھے نا، ایسے تو میں نے نہیں نا سوشیولوجی کے اندر ماسٹرز کیا۔ میں نے کہا تم دونوں یہاں بیٹھو، میں یہاں ہرگز لڑنے کے لیے یا کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ دل ہوتا ہی بڑی نامراد شے ہے، یہ کب کس پر اپنے نام کی مہر لگانے کی ضد کر بیٹھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میرے ابا جی کہتے تھے ہر مسئلے کا حل ہے، ہم چاروں نے سر جوڑ کر مسئلے کا حل کچھ یوں نکالا، چونکہ نانی بڑی ہیں اور محبت کو ترسی ہوئی ہیں تو پہلے 5 سال میں نانی کے ساتھ گزاروں گا اور اگلے 5 سال میں برٹنی کی ماں کے ساتھ، اور 10 سال بعد جب برٹنی 28 کی یعنی 28 کی ہو جائے گی اور میں 78 کا ہو جاؤں گا تو برٹنی میرے حصے میں آئے گی۔ لگا نا دھچکا؟ کیا برٹنی مجھ سے 50 سال چھوٹی ہوگی اس ٹائم؟ جب میں 50 سال بڑی گرینڈ ماں سے شادی کر سکتا ہوں تو برٹنی کیوں نہیں؟ ویل ویورز، the time is to signing off now۔ کہانی میں ایڈونچر تھا کہ نہیں، لیکن ٹوسٹ تو تھا، کلائمیکس بھی تھا، اور تھرل کمزور دل والے حضرات خود ہی دیکھتے ہوئے پیدا کر لیں گے۔
کچھ لوگ سینڈی بھی ہو جائیں گے، سینٹیمنٹل بھی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ مسکرا کر پیٹ میں بل. تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ پیٹ کو تھام کر رکھیے، جذبات کو قابو میں رکھیے. میں پھر آؤں گا وائس آف اظہر کے ساتھ. میری آواز پورے جہاں میں ہر جگہ گونجے گی. تب تک اپنا رکھیے گا بہت سا ڈھیر سا خیال. یو ٹیک کیئر، یو آر ویری گڈ. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.